ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال، بڑا اہم سوال ہے. جی جی یہ آپ ایڈوائزر بھی ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے ہیلتھ ایشوز پر. اس وقت جو ہے کورونا کے جو مریض جو ہیں ان کی انڈس ہاسپٹل اور پورے کراچی بھر کے دیگر ہاسپٹلس، اندرون سندھ کے ہاسپٹلس، اس میں کیا صورتحال ہے اور پبلک کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس وقت؟ یہ جو مریض ہیں، جو اگر لیٹ سے ہاسپٹلس میں جگہ ختم ہو گئی ہے تو ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہاں ہم عوام الناس؟ دیکھیں، اس کے لیے حکومتی لیول کے اوپر بھی اور عوام نے بھی اور پبلک سیکٹر نے بھی اور سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈال کے اس کی ایک تیاری کی ہے. اسپتالوں میں کچھ گنجائش پیدا کی گئی ہے. وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے، وہ نئے وینٹیلیٹرز بھی ان کو منگائے بھی گئے ہیں اور اس میں لگائے بھی گئے ہیں. لیکن دیکھیں، ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت فریجائل ہے، سب کو پتہ ہے. نو ڈاؤٹ. اور اسی لیے جو یہ ساری چیزیں کی گئی کہ لاک ڈاؤن زیادہ کیا جائے تاکہ ہم کو اس کو پھیلنے سے روکے. کیونکہ ہم سب کو خوف یہ ہے، ہم سب کو، حکمران کے علاوہ عوام کو بھی اور ایز اے میڈیکل فیٹرنیٹی کو بھی، کہ اگر یہ قابو سے باہر ہوتا ہے تو پھر اٹلی سے برے حالات ہوں گے، امریکہ سے برے حالات ہوں گے. اسی لیے یہ جو ہے نا احتیاط کرنا گھروں پہ جو بھی ایڈوائز مل رہی ہے ڈاکٹروں سے. اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جو ہے نا اس کو بڑے لائٹلی لے رہے ہیں جیسے یہ کچھ ہے نہیں ہے. اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی دعائیں ہیں. یہاں پر بزرگان دین لوگ بہت موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا کے رکھا ہوا ہے. اتنی مسائل کے باوجود بھی پاکستانی قوم بہت اچھے لوگ ہیں. پاکستان قائم و دائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ، کہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. اور علماء بھی اس کے اور علماء کر بھی رہے ہیں. جب مختلف میسیجز ہمیں واٹس ایپ پہ بھی چلتے ہیں. اور سب سے پہلے جب کہ شروع کے دن تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی اہم پیغام ریکارڈ بھی کرایا تھا، خطبہ بھی دیا تھا، اور سب لوگ کر رہے ہیں. یہ ذرا بتا دیں کہ جو کورونا کے سسپیکٹڈس ہیں وہ کون کون سے ہاسپٹلس علاج کے لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب تو کیونکہ لوور مڈل کلاس کا جو طبقہ جو ہے وہ 11-12 ہزار کے ٹیسٹ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. ٹیسٹ گورنمنٹ نے جتنے بھی موجود تھے گورنمنٹ نے اس کو فری رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ابھی اس وقت بھی تقریباً 22,000 کے قریب ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں. اور کچھ آرڈرز ہو گئے ہیں انشاءاللہ اس ماہ کے اندر کوئی تقریباً 1,20,000 ٹیسٹ اور آ چکے ہوں گے. ٹیسٹ کٹس کی بات نہیں کر رہا. اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں آ گئی ہوں گی. اور اس کے علاوہ کچھ ریپڈ ٹیسٹ بھی آ رہے ہیں جو کہ تقریباً 1,00,000 کے قریب وہ بھی آ رہے ہیں. تو وہ گورنمنٹ فری کر رہی ہے. چاہے وہ جو آغا خان میں بھی پرووائڈ کیے گئے تھے، جو غریب لوگ تھے ان کو فری، جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، کیونکہ کوشش یہی تھی کہ مریضوں کو اسپتال نہ بھیجا جائے. جس کو تھوڑا سمٹم ہو گھروں سے جا کے سیمپل لے کے پھر وہ گورنمنٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی جہاں فیسلٹیز ہیں. اب پہلے فیسلٹیز بھی کم تھیں، اب تو تقریباً سمجھے کہ 2,500 ٹیسٹ روزانہ ہو سکتے ہیں. اتنی کیپیسٹی بلڈ کر لی گئی ہے. ابھی کون سے ہاسپٹلس جایا جائے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت انڈس ہاسپٹل جو آئسولیشن پہ کام کافی تقریباً 40 بیڈ کا ہے. اور ہماری پلاننگ بھی ایسے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس میں بہت زیادہ مریض ہوں، تو ہم کو ہو سکتا ہے کہ ہم کو پورا اسپتال کورونا ہاسپٹل کرنا پڑے. مجھے تو کوئی کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ انڈس ہاسپٹل میں تو اب جگہ ہی نہیں ہے، کوئی اور ہاسپٹلس جایا جائے. جی نہیں، اس کے حوالے سے بتائیں ذرا. ایسا نہیں ہے. یہ لوگ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس شعبے میں آتے ہیں تو ان کو جب بتا دیا جائے کہ آپ کو کورونا نہیں ہے، اب آپ جا کے اپنے آپ کو آئسولیٹ ہی رکھیں گھر پہ. سمٹمز بھی نہیں ہوتے کچھ لوگوں کے. ایک تو طریقہ کار، کیونکہ جو آپ کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جس کو کوئی سمٹم نہیں ہے، یہ معمولی ہے، تو اس کو ہم اگر پازیٹیو بھی ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہوم آئسولیشن کر لیں. اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر پہ کوئی 1,200 بیڈ کا ایک آئسولیشن سینٹر بنایا گیا ہے. وہاں اس وقت جا سکتے ہیں. اس میں وہاں جا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے نا، اصل میں وہ لوگ جو ہوم آئسولیشن اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک کمرے میں 5-6 لوگ رہتے ہیں یا 2 کمرے گھر پہ نہیں ہو سکتا، تو ان کو وہاں رکھا جائے گا. اور اگر کچھ ان کو کوئی پرابلم ہو تو پھر ہاسپٹلز میں شفٹ ہوگی، لیکن ہاسپٹل کی ضرورت پڑے گی. اور یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے. سول ہاسپٹل ہے، جنا ہاسپٹل ہے، اوجا ہاسپٹل ہے. آج کچھ ڈائریکٹیو تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز کو چلا گیا ہے کہ 10% اپنے بیڈز کو انہوں نے کورونا کے لیے فکس کر دینے ہیں.
جی اب اس کے لیے آج ایک میٹنگ بھی ہونی ہے چیف منسٹر کے ساتھ، تمام پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کہ جی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے ہی نہیں اور اس کو کہے جی آپ انڈس چلے جائیں یا آپ سول چلے جائیں، آپ جنا چلے جائیں، تو وہ چیز ہماری کوشش ہے کہ نہ ہو، کہ جتنا کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ۔